اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن ہم شروع کریں گے اسلامیات لازمی 11ویں جماعت کے لیے جو نئی بک آئی ہے نا اس کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس بک کا تعارف پہلے میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ جو ہے وہ چینل پہ جا سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس کا جو سب سے پہلے والا باب ہے نا بنیادی عقائد والا، اس کو شروع کریں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ میں جس کتاب کو لیتا ہوں اس کی مکمل ریڈنگ کرتا ہوں، اس کے سوال و جواب کا مکمل پوری کتاب کو پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی پورے سبق کو یہ نہیں میں کہتا کہ یہ کر لو وہ کر لو پاس ہو جاؤ گے، کیونکہ میری ایک اپنی ذاتی میرا ایک ذہن ہے کہ پاس ہونا یا ڈگری حاصل کرنا اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے علم کا حصول، ٹھیک ہے، علم حاصل ہو جائے۔ تو جن لوگوں کو اچھا لگتا ہے یہ رویہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جن کو نہیں لگتا وہ چینل سے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے جو ہے وہ مکمل ریڈنگ کرنی ہے۔ پاس ہونے کی کوئی چابی نہیں ہے میرے پاس جو میں آپ کو بتا دوں۔ تو چلو بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا باب ہے باب اول، بنیادی عقائد۔ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کا معنی ہے باندھنا، ٹھیک ہے، اور گرہ لگانا۔ تو عقیدہ کے معنی ہوئے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے یہ پہلی لائن کو یاد رکھنا ہے، یہ بڑی جامع تعریف ہے عقد کی، عقیدے کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ سوال آپ کا ضرور آ سکتا ہے۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہر کام انہی نظریات کا عکس ہوتا ہے، یعنی جو بھی زندگی میں کام کرتا ہے وہ ایک نظریے اور ایک جو ہے عقیدے کے مطلب بل بوتے پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں، یہی اس کے اعمال کے محرک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ عقیدہ اچھا ہو جائے تو بندے کی پوری زندگی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بندے کے دل و دماغ پر اثر کرتے ہیں اور اسی کے برعکس اسی کے مطابق پھر بندہ عمل کرتا ہے۔ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی، ٹھیک ہے، جو بیج میں پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا ہے۔ سید دو عالم محمد رسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح پر زور دیا۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں کہ توحید و رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابوں، آخرت پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ، ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو بندہ ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے ایمان کا جزو لا ينفق ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ توحید، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے توحید ہمارے عقائد میں، بنیادی عقائد میں سب سے پہلے کیا آ گیا؟ توحید۔ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا ماننا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر، اعلیٰ، ساری کائنات کے خالق و مالک ہستی کے یکتا واحد یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد خاتم النبیین علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکام کو ماننا چاہیے۔ اب اس کے بعد آتا ہے وجود باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اچھا، جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مکان کو دیکھیں تو معمار کا تصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، آ جاتا ہے۔ گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے۔ اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آئے گا، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم و مرتوب جہان، ٹھیک ہے جی، مربوط جہان، ایک دوسرے میں مربوط کہتا ہے ربط کو، ایک دوسرے سے جڑا ہوا مضبوط، ٹھیک ہے، جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے افی اللہ شک، کہ اللہ کے بارے میں ان کو شک ہے، فاطر السماوات والارض، حالانکہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، ٹھیک ہے جی۔
کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، کہیں بے ترتیبی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا 7 آسمانوں کو پے در پہ، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر نیچے، طباقاً تہ بتہ، ایک دوسرے کے اوپر نیچے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں آپ دیکھیں گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی شگاف، ٹھیک ہے۔ فرجع البصر، آپ اپنی نظروں کو جو ہے وہ پھیریں، جو ہے چاروں طرف دوڑائیں، حل تری من فطور، کیا کہیں پہ کوئی شگاف یا کہیں پہ کوئی فرق نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم ارجع البصر، پھر نظر کو دوڑائیے، کررتین، دوسری مرتبہ، ینقلب الیک البصر، لوٹے گی آپ کی طرف آپ کی نگاہیں، خاسئا وہو حسیر، ٹھیک ہے جی، وہ تمہاری ناکام جو ہے وہ نظریں دوڑیں گی، اللہ کی کائنات میں کہیں کوئی آپ کو شگاف اور کہیں آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور چاند اپنے مدار میں، سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا، اسی لیے ایک خاص وقت تک، اچھا اسی طرح ایک خاص وقت تک رات گئی اور ایک خاص وقت تک دن آ گیا۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، للشمس نہیں ہے جو ہے سورج کے لیے، ینبغی لائق ہی نہیں ہے سورج کے لیے کہ وہ اس پالے اس کو، کس کو، چاند کو، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، وکل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کائنات کی ہر چیز ایک مقررہ انداز اور نظم و ضبط پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ایسی اعلیٰ اور برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا ہے۔ انا فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ ترجمہ میں نے کر دیا، نیچے والا ترجمہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نئی بک ہے، اس میں ترجمے کی بھی کچھ تبدیلی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیات کا ترجمہ بدل دیا گیا ہے، آیات کا ترجمہ وہی ہوتا ہے، لیکن ہر لکھنے والے، کتاب کو ریڈ کرنے والے اور کتاب کو کمپوز کرنے والے مصنف کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اچھا اللہ تعالیٰ کی کاریگری جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا، کیا وہ کسی خالق کے بغیر پیدا کیے گئے، ام خلقوا کیا وہ پیدا کر دیے گئے ہیں، من غیر شیء کسی خالق کے بغیر، ام هم الخالقون یا پھر انہوں نے خود پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ خود پیدا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ام خلق السماوات، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں والارض زمین کو، بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، جس طرح زمین و آسمان اور ساری کائنات وجود باری تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے، اسی طرح انسان کی فطرت کی آواز بھی یہی ہے۔ انسانی تاریخ کے مطالعہ سے مہذب اور وحشی سے وحشی ہر طرح کی قوموں میں قادر مطلق کی ذات کا اعتراف ملتا ہے۔ اچھا آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والی وحشی اقوام جن کی فکری اور ذہنی سطح بہت پست تھیں، وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی قائل تھیں۔ اچھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ایمان انسان کی فطرت میں داخل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس کے لیے اگر کوئی کتاب نہ آتی، رسول نہ آتا، کچھ بھی نہ ہوتا، تو پھر بھی انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ ایک ذات تو ہے، اس پر ایمان موجود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہی فطرت کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور مقام پر وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بھی یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفسوں میں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ کائنات کو بنانے والی یہ اعلیٰ اور برتر ہستی صرف ایک ہے، انسان کی صحیح سوچ اسی نتیجے پر پہنچاتی ہے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ رب ہوتے تو ان کے باہمی تصادم کی وجہ سے کائنات کا یہ نظام ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہ رہ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، لیکن کائنات کو اپنی مربوط و منظم شکل میں موجود ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان میں یا زمین و آسمان میں یا اس کائنات کے بنانے میں کوئی اور بھی الہ ہوتا تو دونوں فساد کرتے۔ اب ہم نے پڑھا کیا، سب سے پہلے توحید، پھر اس کے بعد وجود باری تعالیٰ، آگے ہے ذات باری تعالیٰ۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو آپ اچھی طرح دیکھیں۔ علم حاصل کرنا میرے پیارے بچوں، علم حاصل کرنا اصل مقصد ہے، ڈگری حاصل کرنا نہیں۔ اپنی تشخیص کو بنائیں، اپنی تربیت کو بہتر کرنے کے لیے علم کا حصول چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔